الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سورة البقرة. رقم السورة اسلام ورقم الآية 85 و100 185. سورہ البقرہ کی 185 نمبر آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا عظیم مہینہ وہ ہے جس میں قرآن جیسی انقلابی کتاب نازل کی گئی. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے. لیکن اگر بندہ روزہ رکھ کے، میں اختصار میں بات کرنا چاہنا، تھوڑے وقت سے مکمل کرنا چاہنا کہ تم توجہ کرو گے کہ بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے. اگر بندہ روزہ رکھ کے تو زبان کو جھوٹ بولے، غیبت کرے، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزہ رکھ کے انسان ہاتھ نہ کٹ تو لی جائے تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ ہے. روزہ رکھ کے انسان کنن گندے فوش گانے سنے تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ ہے. انتہائی افسوس میں میں بات بیان کر لگا کہ پچھلے سال روزے کے اندر تجزیہ ہوا تو سب تو زیادہ گندیاں فلماں پاکستان اندر رمضان کے مہینے سے ہوئی ہے. استغفر اللہ. اللہ سارے نوجوانوں کو ایک جذبہ عطا کرے کہ انہوں نے قرآن کی محبت نصیب ہو جائے. آپ سرکار جب مدینے آئے نا، آپ نے آندے ایک مدرسہ قائم کیتا، وہ نام سی صفا. وہ 80 کے قریب طالب علم پڑھتے سن، جنہوں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی نائب سن. انہوں نے آپ سرکار نے پوچھا میرے کو وصیت کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک زندہ رہنا قرآن پڑھتے رہنا تو قرآن پڑھاتے رہنا. عرض کرتے ہیں آقا میں نے کی مرتبہ ملے گا؟ تو آپ سرکار نے فرمایا، حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید کے رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان میں انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا، ان مت علی ذالک، نبی پاک کی حدیث بیان کی کہ ان مت علی ذالک زارت الملائکۃ قبرک. اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر قرآن پڑھ دے اور پڑھا لے دنیا کو چلا گیا تو اس قرآن کی برکت نال روزانہ تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری مغفرت کی دعا کرنے واسطے آیا کرے. آپ سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بہتر، تو جڑے لوگ انہوں نے تعامل کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے دور سے نا 2 بھائی سن، ایک نبی پاک کی خدمت طالب علم سی تو دوسرا کھیتی باڑی کرتا سی. تو انہیں ایک دن غصہ کیتا، سرکار کی خدمت آ کے شکایت لائی کہ اے میرا بھائی میرے نال کوئی تعامل نہیں کرتا، کام کار نہیں کرتا، تو پڑھنا ہی رہنا ہے تو میں کلا ہی کام کرنا. تو آپ غصے سے آ گئے. آپ نے فرمایا بھی تم اللہ کو ڈرنا چاہیے، تیروں کے اللہ رزق ہی اس طالب علم کی وجہ تو دے رہے. اس واسطے قرآن میں اپنا تعلق قائم کرو. کہ قرآن عام دنوں کے اندر حدیث پاک میں چاہتا ہے
میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پیار نہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے تو زیادہ بخیل ہی کوئی نہیں بلکہ بد نصیب ہے. سرکار کی بد دعا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت تو دور ہو جائے گا. آپ کا نام سن کے درود نہیں پڑھتا, رمضان کو فائدہ نہیں اٹھاتا, والدین کی خدمت نہیں کرتا. میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من قرأ حرف من کتاب اللہ, جیڑا بھی بندہ اس قرآن کا ایک لفظ نہیں ایک حرف تلاوت کر دے, اللہ نو روزیاں وچ نہیں عام دنوں دے اندر, روزے وچ اللہ نے سہل نہ دیتی ہے نا, عام دنوں دے اندر ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دے. اللہ قرآن پڑھ دی توفیق دے. آپ سرکار نے مثال دیتی الف لام میم, آپ فرماتے ہیں ایک نہیں 3 حرف ہے. کتنے حرف نے؟ 3. اللہ اکبر اللہ. مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ جتنے یاد آ گئے انہوں نے ترجمہ کیا اس حدیث کا. تسی توجہ نہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں ایک ایک حرف دادا, ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیا, ہنڈیاں نے دور جو دو, سیاں نے دل دیا, جنت دیا ہورا نالے ویخ کے کھل دیا, مولا نے قسمت تیری, قرآن پڑھنے والے مولا نے قسمت تیری چنگی بنایا, چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی. اللہ قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنے کی توفیق دے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ روزہ سے نوجوان ہاتھ میں بیٹھ سکتے ہیں, فیس بک پہ واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کی کچھ لکھی جاتے ہیں. جس حالت سے موت آئی قیامت میں اس سے حالت سے اٹھایا جائے. تو دعا کرو اللہ اسی قرآن پڑھتے فوت ہوئیے. محبت نہ آمین کہو اللہ جب موت کا وقت آئے نا تو ساری زبان سے کلمہ جاری کر دی, اپنا قرآن جاری کر دیں. اللہ اکبر اللہ. بڑے بڑے قبر اے نوجوانوں واسطے میرا غور کرنا, بڑے بڑے قبر ایسے دنیا پہ آئے وقت جوانی اور ایویں لگائے اج آئی موت تے پھر قبراں ول پائے اج قبراں وچ ستے کسے چاہت نہ پائی. اے چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی. تے عورتوں مخاطب ہو گئے نا بابا جی کہتے ہیں کھول کے سن لے کن, قبیلیاں غیبت چغلیاں جھوٹ پتہ نہیں کی کچھ. کئی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, دعا کرو اللہ روزے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے دے. کھول کے سن لے کن تو میری پہنانی, پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینی, ساری حیاتی ایتھے بیٹھ لے رہنا نہیں, اج یا کل موت سر اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی. جن نوجوان بیٹھے نا امید ہے تسی روٹین بنائی ہونی ہے, جے نہیں تو اج تو عزم کرو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے انشاءاللہ قرآن پڑھو. اگر ایک سوارا پڑھو نا کسی 15-20 منٹ لگن گے تو روزانہ 5 پارے پڑے ہو جائیں گے. کم از کم روزے کے مہینے سے بخاری کی حدیث ہے جب روزے کا مہینہ ہوگا نا تو جبریل علیہ السلام آندے نبی پاک نے قرآن سنا دے تے اللہ کے پیغمبر جناب جبریل علیہ السلام قرآن سنا دے. بخاری بھی اس حدیث کو ثابت ہوتا ہے قرآن سننا بھی سنت تے قرآن سنانا بھی. رات کو تراویح قرآن سنو
تو دن رات یہ گھڑیاں قرآن پڑھو، قرآن پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کر لے اور دوسری پڑھ لے اس مہینے سے، تو دوسرا اپنے دل کو صاف رکھ لے۔ کہ میں بڑی وڈی گل کر لگا، توجہ کرنا ذرا، جس بندے کا دل صاف نہیں اس بندے کو اللہ نے لیلۃ القدر میں معاف نہیں کرنا۔ کہ اسی دل میں حسد، بغض، کینہ، عداوت، اتنا غصہ ہے، اسی میسج دینے میں مر جاؤں تو میرے بجے میں ہاتھ رکھ، یہ کیسے انسانیت ہے بھائی؟ تھی اپنے دل کو پاک رکھو۔ میں وظیفہ تمہیں دس دینا، کئی اپنے بندے کو خوب بھی کر دیں، شرارت، تکلیفاں کہ بندہ تنگ ہوئے تو آپ نے وظیفہ دسے وظیفہ پڑھو، لیکن دل صاف رکھو۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے وظیفہ بڑا کاغذ ہے، میں نا ذاتی تجربہ تو دس رہا، بات مکمل ہوگی بس۔ میں جب 2010 سے کالج آیا نا، میں جوائن کیا 15 16 17 سال کی گل ہے، میں آگے میں بڑی ڈھیر ساری پریشانی، سلفی صاحب ڈھیر ساری پریشانی۔ میں نے ایک سلفی بزرگ ملے، انہیں کہا کہ تھی وظیفہ پڑھو، میں وہ طریقہ دسیا کہ انسان کے ذاتی تجربے کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی پاک نے کسی کہا کہ اسی زمانے کا دم کرتے سو، آپ نے کہا کہ ہر وہ دم جہد تو تمہیں شفا ملے، شرک تے کفر کے نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اجازت ہے، ذاتی تجربے کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے لوگ کہہ لگے کہ تھی پڑھو کہ زیادہ تنگ ہو بولو، اثر تو بعد پڑھو، جی ادو بھی زیادہ تنگ ہو تو گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤ، جی ادو بھی زیادہ تنگ ہے پیروں کی جتی ملا دو، تو 11 مرتبہ پڑھ لے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من، تو ایسے پڑھ اللہ والے ہوتا کہ نا 13 بار ایسے کر، یا اللہ میرے ان شرارتوں نے مینو بچا لیا۔ 1100 باری نہ پڑے کہ ماری نہ جائے، مارنا کرے نا، شرارتوں میں مسئلے اپنے جنہ مرضی کو ہر دشمن ہے، دل صاف رکھو، سلام کرو، سلام کا جواب دو، ان میں شرارتوں کو بچن واسطے وظیفہ پڑھو۔ تو جی تھوڑا دل پاک نہیں نہ ہوگا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اللہ سارے دلوں کو پاک کر دے۔ آخری بات، اس مہینے کی ایک ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے میں تعامل کا مہینے، لوگوں کا تعامل کرو، ہیلپ کرو، اچھے مشورے دو۔ اگر کوئی بندہ کیا کام نہیں نہ آتا ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی روزے رکھیے، ساریاں کریے، تو نال تو ہم سایا ہونا گھر روٹی بھی نہ پکے، تو سارے روزے کا کی فائدہ؟ ایک دوسرے کے چہرے کو پڑھو، اللہ اکبر، اللہ قیامت کا دن ہوئے گا تو ایک بندے ان کی ایک نیکی کٹ جائے گی، ایک نیکی تو اللہ رب العزت کہیں گے جاؤ جا کے اگر کتوں ملتی ہے تو لے آؤ۔ وہ بندہ تلاش کر دے کہ اگوں تو بندہ مل جائے، انہیں نہ چہرے پڑھ لے، سانوں میں چہرے پڑھنے چاہیے۔ پریشان کیوں ہے؟ تیرے تکلیف کی ہے، تیرے مسئلہ کی ہے، جن ہیلپ کر سکنے دیتا انہیں میدان محشر میں انہیں چہرہ پڑھ لیا۔ کہتا کی گل نہیں، کہتا جی ایک نیکی گھٹ ہو گئی ہے، تو انہیں کہا جی میرے کو ہے ہی ایک۔ اپنی سوچ پازیٹو کرو، ساڑیاں سوچا کی نے میرا چلے نہ چلے اگلے کا میرا گھر ہو جائے، تو جب یہ سوچ ہوئے تو پھر رب راضی نہیں ہوگا۔ لوگوں واسطے دعا کرو، انہوں کا تعامل کرو، اللہ تھوڑا میرا آپ ہی پار کر دے گا۔ کہنا میری تو حکم کو دکھائی ہے کہ اے تو لڑنا ہے میرا اللہ وارث میرا ایک نہ کی بننا ہے، وہ بندہ رات بول جاتا ہے کہ کہتا اللہ کی نیکی مل گئی ہے، کہ اللہ کہتے ہیں وہ کنے دیتی ہے؟ اللہ نے پتا نہیں سے کیوں نہیں پتا، ایسے میں اللہ کا علم تو اتنا بڑا علم ہے، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اتنا زیادہ علم رکھنے والا اللہ، انہوں پوچھتے ساری تعلیم واسطے اللہ پوچھتے ہیں کتنے نیکی دیتی یا اللہ فلاں بندے نے اللہ کے علم لے کے آؤ۔ اللہ پوچھتے ہیں کوئی بتا نہیں معاشرے میں باپ بیٹے کو چھڑ چکے ہیں، نفس و نفسی کا عالم ہے، تو تینوں اپنا کوئی فکر نہیں، کہنے کا اللہ جی میرے کو تو ہے ہی ہے کسی، تو میں سوچا بھی میرا ترکیب بننا ایک نال کہ میرے بھائی کا کچھ بن جائے،
غور کرنا، اے سوچ پیدا کر، پازیٹو سوچ پیدا کر، اللہ تیری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، آخرت معاملات بھی اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ کی طرف آواز آتی ہے، اے بندیا تو انسان ہو کے انسان تے رحم کر رہے ہیں، میں رحمان ہو کے رحم کیوں نہ کرا، جا میں تینوں کون معاف کر دے۔ سبحان اللہ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ دیکھو پچھلے روزے کنے لوگ موجود سن، میں قصور شہر کی گل نہیں کرتا، میں رحمانیہ مسجد طبی قدومت گل کرنا، تھی اتنے موقع میں کنے لوگ آگے سن عید روزے سے نہیں، ایک وقت آنے اسی بھی نہیں ہونا، دعا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ میں خیر کر دے۔ نارے دعوت فطر بھی رکھ یاد قبر دیا کندان کر یاد کفن دے بندان چھڑ جانا سن فرزندان کو لا الہ الا اللہ۔ اجے بڑا غور کر یاد قبر دی وادی قبرستان کے کول لگ جاندے تے آپ موت یاد نہیں کرنا، کر یاد قبر دی وادی آبادیاں دی بربادی چھڑ جانا دنیا دے غم شادی کو لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کو دعا کریے اللہ سارے روزے کو قبول کر لے تے اللہ سانو ایسا مسلمان بنا دے اللہ سارے راضی ہو جائے، اللہ تمہیں آخرت بہتر کر دے۔ اے جنہیں دوستوں نے کچھ تعاون بھیجے اللہ قبول کرے، اے جن تھی دوست بیٹھے ہو نا خصوصی طور پہ تعاون میں 20,000 بول بیٹھا، 20 میں نہیں کیا، 20,000 ایک بندہ بھی دے سکتا ہے، صاحب زکات تو بالکل نہیں دے سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ دعا کرنے تو بعد تسی اول تو آخر سب دوستوں نے تعاون کرنے، اللہ قبول فرمائے تے دنیا آخر کی کامیابی نصیب فرمائے۔ دعا کر لیے بنے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اے اللہ تجھے میں قدوم فرما، پریشان لوگوں میں پریشانی دور فرما، الذي دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے اللہ بڑے گنہگار بڑے انسیاکار، اللہ اپنی رحمت میں سرما فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں بیمار نے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سارے جسموں میں ایک عضو بھی تا حیات حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے سب حفاظت فرما، خاص کر سارے والدین کے رحم فرما۔ سارے جو میرے والدین فوت ہو گئے اللہ کے والدین جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین زندہ نے انہیں بچے رسنے مدد قدر کرنے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے روزے قبول کر لے، نمازہ قبول کر لے، رات تک قیام صدقات و خیرات قبول فرما۔ اللہ کی سڑی اولاد بھرو لے کرتے ہو اکھل چندک بنا۔ اے میرے اللہ دنیا آخرت کامیابی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ سب کو